بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان نے اپنے آپ کو مختلف رسم و رواج کے ماتحت کر لیا ہے. کہیں تو مذہب کا نام لے کر یہ رسم و رواج اپنائے گئے ہیں گو مذہب ان کو سپورٹ نہیں کرتا، اور کہیں مختلف علاقوں کے موسموں کی وجہ سے یہ رسم اور یہ رواج انسان اپنے اندر اپنا کے رکھتا ہے. اور کچھ اس قسم کی بھی باتیں ہیں جن کی ابتدا بھی نقصان سے ہوئی ہے، اور آج کل کی دنیا میں بھی جب ان کو اپنایا جاتا ہے تو نقصان ہی ہوتا ہے. ہمارا آج کا موضوع ایک اسی قسم کی بد رسم ہے، بلکہ لغو رسم کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے. میری مراد ہے اپریل فول. اپریل فول کے ٹاپک پہ ہم گفتگو کریں گے، لیکن آج کی گفتگو کے آغاز سے پہلے اپنے یہاں اسٹوڈیو میں موجود نوجوان ساتھیوں کو میں خوش آمدید کہوں گا، اور سب سے پہلے ہم ان سے تعارف حاصل کرتے ہیں اور پھر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. جی بلال طاہر، کراچی سے میرا تعلق ہے. جی آگے بلال طاہر کے ساتھ کون ہیں؟ میرا نام فضل عمر ہے اور میں گجرانوالہ سے بلانگ کرتا ہوں. جی میرا نام فراز احمد ہے اور میرا تعلق ربا سے ہے. ٹھیک. میرا نام رضا ندیم ہے اور میرا تعلق روا سے ہے. رضا ندیم. جری اللہ سیال قصور سے. بشارت محمود لیا. لیا سے بشارت محمود. میرا نام عبد الواسع ہے اور میرا تعلق ربوا سے. عبد الواسع. میرا نام نوید احمد ہے اور میرا تعلق بھی ربا سے ہے. جی بلال. حافظ خلیق بشیر فیصل آباد سے. جی میرا نام علی احسن خالد ہے اور میرا تعلق کوئٹہ سے ہے. کوئٹہ سے. میرا نام یحییٰ محمود ہے اور میرا تعلق ربا سے ہے. جی اچھا ساتھیو، بات کچھ ایسی ہے، اپریل فول کا ٹاپک آپ لوگوں نے سن لیا ہے. میں شروع میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم پہلے اس بات پہ گفتگو کریں کہ یہ اپریل فول کی مکروہ رسم کس طرح معاشرے میں آئی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو میں اوپن دعوت دیتا ہوں کہ آپ میں سے جو کوئی بھی اس بارے میں کچھ بیان کرنا چاہے. نوید آپ شروع کریں گے. جی ایک جو اس کی مختلف قوموں میں مختلف اس کی تھیوریز پیش کی جاتی ہیں. جی جو میں تھیوری پیش کر رہا ہوں، جو میں نے ریسرچ کی ہے، جی اس میں گریٹ برٹن یعنی کہ یونائٹڈ کنگڈم کی، برطانیہ کی یہ ایک تھیوری ہے. جی اس میں یہ لکھا ہے کہ اپریل فول ڈے کو گوتھم کا جو ٹاؤن ہے، جو اس کا قصبہ ہے، اس کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے، جو کہ اس وقت وہاں پہ سمجھا جاتا تھا کہ احمق قسم کے لوگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 13ویں صدی میں یہ قانون تھا یا لوگوں میں خیال تھا کہ اگر آپ کسی روڈ پہ کھڑے ہیں، اگر کوئی گورنمنٹ کا کوئی آفیسر، تو پھر وہ جو اس کے آس پاس کی جگہ گورنمنٹ کی ہو جاتی ہے. یہ صرف اس بستی میں یہ سمجھا جاتا تھا. بستی میں یہ کانسیپٹ تھا. تو جب انہیں پتہ چلا کہ کنگ جان وہاں سے گزرے گا، تو انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور اس کو وہاں سے انٹری نہیں دی. جب وہاں پہ اس کے سولجرز وغیرہ پہنچے تو کنگ جان نے فیصلہ کیا کہ وہ جا کے ان پہ کوئی سمجھائیں ان کو، یا ان پہ حملہ کر کے ان سے اپنی جگہ کلیئر کریں. تو جب وہ وہاں، کیونکہ وہ اپنی مین روڈ جو ہے وہ لوز نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اگر مین روڈ لوز کر دیتے ان کے خیال میں تو وہ سارا قصبہ جو تھا وہ گورنمنٹ کو بلانگ کرتا اور پبلک پراپرٹی بن جاتا. تو پھر جب وہاں پہ سولجرز پہنچے تو گوتھم کے لوگوں نے ایک چال چلی. جب وہاں پہ سپاہی پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ احمقانہ حرکتیں کر رہے ہیں، جیسے کہ وہ مچھلیوں کو پانی میں ڈبو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پرندوں کو ایسے پنجروں میں بند کر رہے ہیں جیسے کوئی چھاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب سپاہیوں نے جا کے کنگ جان کو یہ بتایا کہ وہ تو اس طرح کے احمق لوگ ہیں، تو اس نے پھر گوتھم کے قصبے کو ایسا قرار دے دیا کہ وہ اور یہ الفاظ ہیں کہ ہی ڈکلیئرڈ دا ٹاؤن ٹو فولش ٹو وارنٹ پنشمنٹ. ٹھیک ہے. اس کو ٹو فولش قرار دے دیا، اتنے بیوقوف ہیں کہ ان کو سزا بھی نہیں دی جا سکتی. بالکل ٹھیک. تو پھر اس کے مطابق اپریل فول ڈے کو ان کے چال بیک گراؤنڈ کے نتیجے میں منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک اوپینین ہے. جی اور کوئی اس بارے میں شیر بلال آپ بات کریں گے؟ جی اصل میں اس کی بیسیکلی تو کوئی بھی ایسی وجہ نہیں کہ جو سب میں کامن ہو، اس لیے مختلف تھیوریز ہیں. ان میں سے ایک تھیوری جس پہ آج کل بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس دن بے وقوف بنایا گیا تھا. اور اسپین میں غرناطہ کا جو شہر تھا اس میں جو قلعہ تھا وہ ایزابیلا اور فرڈیننڈ نے جب آخری حملہ کیا ہے حسن بن عبداللہ کے زمانے میں، تو اس وقت وہ لوگ قلعہ نہیں کھول رہے تھے. تو انہوں نے ان کو یہ بے وقوف بنایا کہ 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملکہ عائشہ جو تھی، جو حسن بن عبداللہ کی ماں تھی، اس کے ساتھ ساز باز کی اور اس کو بے وقوف بنایا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ عام اعلان کروا دیا کہ اگر آپ قلعے کے دروازے کھول دیں گے
تو ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے, عام معافی کا اعلان کر عام دیں. معافی کا اعلان کر دیں گے. لیکن جب قلعے کے دروازے کھولے گئے تو اس وقت انہوں نے ان کا قتل عام شروع کر دیا اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا, اور کیونکہ مسلمان تیار بھی نہیں تھے اس چیز کے لیے. جی بلال, یہ جو آپ نے بیک گراؤنڈ بیان کیا, یہ خاص طور پہ مشرقی معاشرے میں, ہمارے پاکستان کے بھی کلچر میں یہ بات بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے اور لکھی بھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک دوسرا اوپینین آ گیا ہمارے سامنے. جی اور کوئی کچھ کہنا چاہے؟ جی واسع آپ کچھ کہیں گے؟ جی ان کے علاوہ جو میرے ساتھیوں نے بیان کیا ہے اور بھی کچھ تھیوریز ہیں, جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب پوپ گریگوری XIII نے کیلنڈر کو ریفارم کیا, یعنی کہ جو فرسٹ اپریل پہ سٹارٹ ہوتا تھا اس کو 1 جنوری پہ اس نے چینج کیا, تو جو کچھ فنڈامنٹلسٹ تھے اور ایکسٹریمسٹ تھے وہ 1 اپریل کو ہی اپنا نیا سال شروع کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کو فول کہا جاتا تھا, ان لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا, اور ان کے ساتھ پرینک جو ان سے ہیں وہ پلے کیے جاتے تھے. جیسے ان کے اوپر مچھلی جو سی ہے وہ پیش کر دی جاتی تھی, اور اس کو پاسو داوریل یعنی کہ دا فش آف اپریل کہا جاتا تھا فرانسیسی زبان میں. اور اس سارے کو وہ اپریل فول آگے جا کے آج بھی فرانس میں اسی نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا بہت اچھا, ہمارے پاس ایک بیک گراؤنڈ 2-3 مختلف اوپینین آ گئے, لیکن اس بات کو ہم یہیں روکتے ہیں. اس میں سے جو مرضی تھیوری درست ہو, ہم اس بحث میں نہیں پڑتے. ہمارا زیادہ جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ یہ رسم مکروہ ہے, چاہے مسلمانوں کے ساتھ مذاق بنایا گیا ہو, چاہے کسی بادشاہ کے ساتھ اوٹ پٹانگ حرکتیں کی گئی ہوں, یا چاہے کیلنڈر بننے کے نتیجے میں کچھ لوگوں کے ساتھ مذاق کیا گیا ہو. یہ ابتدا لغو ہے اور جھوٹ پہ مبنی ہے, تو اس لیے ہم نے اس سے بہرحال بچنا ہے. تو اس بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بحث میں پڑے بغیر کہ درست کیا ہے, اب ہم آگے چلتے ہیں. اب میری دلچسپی کا باعث زیادہ بات یہ ہے کہ کیا ہوتا کیا ہے پریکٹیکلی معاشرے میں اپریل فول والے دن کیا کیا جاتا ہے. اس سے متعلق آپ کچھ ایکسپیرینسز جو آپ نے پڑھے ہوں یا آپ نے سنے ہوں تو وہ اگر بیان کرنا چاہیں. جی یحییٰ, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی, امریکہ میں ایک دفعہ ایک آدمی نے اپنی ایکس وائف کو فون کیا اور اسے کہا کہ مطلب میرے پاس ایک اسپیشل چیز ہے آپ کو دکھانے کے لیے. اور وہ جب وائف اس کی وہاں پہ ڈرائیو کر کے گئی تو اس نے دیکھا کہ اس نے کیا نام ہے صرف اس کو جیلس کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس نے پھانسی کا پھندا بنا کے تو اپنا آپ اس کے اندر ڈالیا, اپنے آپ کو ہینگ کر لیا. تو اس نے فوراً 911 کے اوپر کال کی اور وہاں پہ پیرامیڈکس اور پولیس اور یہ فائر بریگیڈ والے پہنچ گئے. اس کے بعد پھر انہوں نے جب دیکھا پایا پیرامیڈکس والوں نے اور صاحب نے, تو اس کو کچھ بھی تکلیف ذرا برابر بھی نہیں پہنچی تھی. اس کے بعد پھر انہوں نے کیا نام ہے اس کو $1,000 کا جو ہے فائن کیا. یہ جو اپریل فول کی مکروہ رسم کو فالو کیا گیا, سب سے پہلے جھوٹ, اس کے بعد ایک انسان کو پریشانی دینا, پھر پورے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کو پریشانی دینا. اس وقت اگر کہیں کسی اور کو ریئل ایمرجنسی ہو تو وہاں نہیں جا سکے, اور پھر پیسوں کا نقصان بھی شامل ہے. جی یہ دلچسپ واقعہ. اور کوئی واقعات؟ جی جری, آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ میں آپ سے ایک اپنی فیملی کا ہی واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں, جو کہ ایک ہماری فیملی میں پیش آیا واقعہ. وہ اس طرح کہ چند سال پہلے ایک ہمارے عزیز ہیں, وہ ان کے متعلق اس طرح پھیل گئی 1 اپریل کو ہی بات پھیل گئی کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کافی سیویئر ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور کیونکہ ان وقت کی بات ہے جب ابھی ٹیلی کمیونیکیشن اور موبائلز وغیرہ اتنے عام نہیں تھے, اس لیے ساری کیونکہ وہ تھے بھی بالکل نوجوان تھے اور اپنے ہمارے خاندان میں اور اپنے پیرنٹس کے بہت عزیز تھے, بہت لاڈلے تھے. تو بہت ایک بھگدڑ سی مچ گئی اور ہر طرف کیونکہ یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ خبر ٹھیک ہے یا نہیں, کافی گھنٹے اس پہ خرچ ہو گئے. اور جب بعد میں پتہ چلا کہ یہ بالکل ایک مذاق تھا, اور بعد میں پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ کس نے شروع کیا مذاق یا کس طرح ہوا. اور اور یہ واقعہ بھی پیش آیا قصور کے ایک گاؤں میں. مطلب میں اس سے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی رسم بڑھ چکی ہے کہ اب ایک قصور کے ایک گاؤں جیسی جگہ پہ وہاں بھی لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے کچھ عرصے بعد وہ جو ہمارے عزیز تھے وہ وفات پا گئے, اور اس کے بعد جب ان کی صحیح ریئل وفات, یعنی ان کی واقعی وفات ہو گئی کچھ عرصے بعد. ہاں جی. اور جب ان کی وفات کی خبر پہنچی تب کئی رشتہ داروں نے یہی سوچا کہ جیسے پہلے ایک مذاق کیا گیا تھا, اس کی وجہ سے پینک پھیلا تھا, شاید یہ بھی اسی طرح کا اور اگنور کر دیا گیا. لیکن بعد میں پھر پتہ چلا کہ یہ اس طرح ہے, تو اس طرح ایک کنفیوژن سی کریٹ ہو سکتی ہے اور ہو گئی اس جی آگے. لیکن مجھے اس سے پہلے ایک وہ کہانی یاد آ گئی, بچوں کو عام سنائی جاتی ہے کہ ایک لڑکا تھا بہت شرارتی سا,
وہ گاؤں والوں کی بکریاں چرانے کے لیے جاتا تھا تو اس نے ایک دفعہ مذاق کے طور پہ شور مچایا کہ شیر آ گیا ہے، شیر آ گیا ہے. لوگ ڈنڈے وغیرہ لے کے آ گئے تو اس نے ہنسنا شروع کر دیا کہ میں نے تو یہ مذاق کیا تھا. دوسری دفعہ پھر اس نے یہ اسکیم سوچی، پھر مذاق کیا، لوگ پھر بھی آ گئے. لیکن جب تیسری دفعہ واقعی شیر آ گیا اور اس نے شور مچایا تو اس وقت مدد کے لیے کوئی نہیں آیا. تو کتنا بڑا یہ نقصان. جی اسی طرح ہمارے لیا میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک جو آدمی تھا وہ کام کرتا تھا مل میں. ٹھیک ہے. تو چند اس کے دوستوں نے قریبی مل کے اسے اپریل فول بنانے کی سوچی اور اسے فون کر کے کہتے ہیں کہ جی آپ کا نا فلاں جو عزیز ہے جی کافی قریبی، وہ اس کو ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا. تو وہ جو تھا اس کو نا کافی چھٹی وغیرہ کا پرابلم ہوتا تھا، آفیسر وغیرہ تنگ کرتے تھے. تو اس نے پہلے تو سوچا کہ شاید یہ اپریل فول ہی ہے، لیکن اس کو لگاتار ساروں نے باری باری فون کرنا شروع کر دیا کہ ابھی تک آئے نہیں یا جلدی پہنچو. یعنی بشارت ایک آدمی نے جھوٹ نہیں بولا، ایک گروپ نے مل کے یہ ساری کارروائی کی اور جھوٹ میں ملوث ہوئے. پورے گروپ نے اس کو اس طرح تنگ کیا اور وہ جو ہے اپنے آفیسر سے لڑ کے کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں. وہ جب اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے جی کہ کچھ بھی نہیں ہے. آگے وہ دوست ملتے ہیں، وہ جی کہتے ہیں اپریل فول بنایا آپ کو. تو اس کی وجہ سے جب وہ بعد میں اس کو نہ صرف وہ اپنی جاب لوز کرنی پڑی بلکہ اس کا ان دوستوں کے ساتھ تعلق بھی ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے. اور یعنی پے در پے نقصانات ہی اس کو اٹھانے پڑے. جی اور کوئی ایکسپیرینس اگر شیئر کرنا چاہے؟ جی پہلے رضا کر لیں پھر نوید آپ کر لیے گا. 1946 میں ہوائی کے آئلینڈس میں نا زلزلہ آیا تو زلزلے کی وجہ سے سونامی آ گیا. تو جب یہ خبر پہنچی میڈیا تک تو انہوں نے اس کو ایک اس طرح کر کے پیش کیا کہ اپریل فولز سونامی نہیں، اپریل فولز وارننگ، سونامی وارننگ. تو اس طرح بہت سے لوگوں کی وفات ہو گئی، تقریباً 165 لوگ اس طرح فوت ہو گئے تھے اس کے اندر ایک غلط خبر کی وجہ سے. ٹھیک ہے. لوگ یہ سمجھے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اصل کے اندر ہو گیا تھا، ایسا ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ زلزلہ 1 اپریل کو ہی آیا تھا یا اپریل کے مہینے میں تھا؟ یہ آپ کو کنفرم نہیں. ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں. جی آگے نوید کچھ بیان کرنا چاہیں گے. جی نوید. 2-3 انٹرسٹنگ نیوز ہے، چھوٹی چھوٹی میں بیان کروں گا. آپ باقاعدہ نیوز پیپر سے یہ کٹنگ لے کے آئے؟ جی میں. ٹھیک. سب سے پہلے یہ ہے کہ ٹاور آف پیسا کے بارے میں. ٹھیک ہے. ایک جرمن ٹیلی ویژن نے 1950 یہ سال مینشن نہیں ہے، 1950s کے اندر یہ رپورٹ کیا 1 اپریل کو کہ ٹاور آف پیسا جو ہے وہ گر گیا. اور بہت سارے شاک پیپل تھے، انہوں نے کانٹیکٹ کیا اسٹیشن کو، لیکن انہیں پتہ چلا کہ یہ صرف ایک جھوٹ تھا، اپریل فول منایا گیا تھا، جھوٹ بولا گیا تھا. اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ پینک پھیلا. دوسری خبر آپ کے پاس کیا ہے؟ جی ایک اور ہے ایک فون کال کے بارے میں، اور یہ کافی دلچسپ ہے کہ 1998 میں یو کے ایک ریڈیو اسٹیشن کے پریزنٹر جن کا نام نک ٹف تھا اور جنہیں ہم آر جے ریڈیو جوکی یا ڈسک جوکی ڈی جے یا آر جے کہتے ہیں، انہوں نے برٹش پرائم منسٹر ٹونی بلیئر بن کے تو اس وقت کے ساؤتھ افریقن پریزیڈنٹ نیلسن منڈیلا کو ایک فون کیا اور کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اور کافی دیر ان کی بات ہوتی رہی اور کال کے آخر میں جو پریزنٹر تھے نک، انہوں نے نیلسن منڈیلا سے پوچھا کہ وہ اپریل فول ڈے پہ کیا کر رہے ہیں. تو وہاں سے لائن ڈیڈ ہو چکی. ان کو سمجھ آ گئی. لیکن بہرحال ایک مصروف بندے کا ٹائم ضائع کیا گیا اور مذاق کیا گیا. ایک اور ہے جی، وہ یہ ہے واٹر آن مارس کے بارے میں. ٹھیک. 2005 میں 1 اپریل کو ناسا کی آفیشیل ویب سائٹ پہ یہ خبر آئی کہ مریخ پہ یعنی مارس پہ واٹر آن مارس جو ہے وہ مارس پہ واٹر ڈسکور ہوا ہے. اور جو پکچر تھی ایکچولی جب اس کو آپ ڈیٹیل میں کھولتے ہیں تو پکچر تھی وہ جسٹ ایک مارس جو کہ ایک چاکلیٹ ہے، ایک کینڈی بار، اس کے اوپر پانی کا گلاس پڑا ہوا تھا. دیٹ واز واٹر آن مارس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دلچسپ خبریں لیکن یہ فیکٹس جو ہوئے ماضی میں. جی اور کوئی اس بارے میں کوئی شیئر کرنا چاہے؟ ایک مرتبہ ایک طالب علم کے سالانہ امتحانات جاری تھے تو اس کے دوست نے اسے فون کر کے کہا کہ کل کا پیپر جو ہے پوسٹ پون ہو گیا ہے، منسوخ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ابھی تک جو نیکسٹ ڈیٹ ہے وہ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو دوست تھا وہ اس کو سچ سمجھ بیٹھا اور اگلے دن اس نے پیپر جا کے نہ دیا. اور جب امتحانات کا رزلٹ آیا اور اس کو پتہ چلا کہ اس نے ایک پیپر مس کر دیا ہے تو جو اس کا رزلٹ تھا وہ بہت ہی افسوسناک تھا. وہ فیل ہو گیا تھا اور اس کا ایک پورا قیمتی سال ضائع ہو گیا. بالکل ٹھیک. اور جب اس کے دوست کو پتہ چلا کہ اس کی
ایک جھوٹ کی وجہ سے، ایک مذاق کی وجہ سے، تو اس کا بھی بہت دل ٹوٹا. اور کیونکہ دونوں ہی، جو مذاق کرنے والا تھا اور جس پہ مذاق کیا گیا، دونوں ہی بہت پریشان ہوئے اس بات پہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جتنے واقعات آپ لوگوں نے پیش کیے ان سے بڑے واضح نتائج نکل رہے ہیں. سب سے پہلے جھوٹ بولا جاتا ہے، اس کے بعد اگلے انسان کو پریشانی میں ڈالا جاتا ہے اور اس سے ملحقہ لوگ بھی جو ہیں ان کو بھی پریشانی میں ڈالا جاتا ہے. پھر جس انسان سے مذاق کیا جاتا ہے یا جس کے سامنے جھوٹ پیش کیا جاتا ہے، وہ کئی دفعہ کنفرم کرنے کے لیے، کئی دفعہ بیچارہ کنفرم نہیں بھی کرتا، وقت اس کا ضائع ہوتا ہے، پیسے ضائع ہوتے ہیں، اور ان اے نٹ شیل نتیجہ جو ہے وہ نقصان سے بھرا ہوا ہی ہے کسی بھی صورت میں. چاہے اگر کسی کی جان بھی چلی جاتی ہے، کسی کا پیپر رہ جاتا ہے، کسی کی نوکری چلی جاتی ہے، یا اور کوئی بھی بات اس میں سامنے لائی جائے. ناظرین و سامعین، اب اس آسپیکٹ کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو کوئی بھی عقل مند شخص جس میں ذرا سی بھی سینس ہو، وہ کبھی بھی اس احمقانہ رسم کو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، یا اپنے پیاروں کے لیے، کسی کے لیے بھی پسند نہیں کرے گا. اچھا، اب عام طور پہ ہوتا یہ کہ کئی فضول قسم کی رسم و رواج میں میڈیا ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہے، اور جو نوید آپ نے جو ریفرنسز پڑھے اس میں نظر آ رہا ہے کہ یورپین میڈیا بھی اس میں انوالو نظر آ رہا ہے. لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہمارا جو مشرقی میڈیا ہے، خاص طور پہ پاکستانی میڈیا، اس کا رول، اس کے بارے میں کوئی بتانا چاہے؟ مجھے تو اس کا پازیٹیو رول ہی نظر آتا ہے. اس بارے میں اگر کوئی کچھ کہنا چاہے. میں ایک اس بارے میں کٹنگ لے کے آیا ہوں جی، وہ خبر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. روزنامہ جنگ 1 اپریل 2009 یہ خبر ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ آج اپریل فول ہے، جی، ہر اطلاع کی پہلے تصدیق کر لیں. اپریل فول ڈے آج ہوگا. اس روز کسی بھی خبر پر یقین کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کر لی جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ اس روز بہت سے غیر سنجیدہ لوگ جھوٹی خبروں کے ذریعے دوسروں سے مذاق کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے میری بات کی تصدیق کی. ہمارا پاکستانی پرنٹ میڈیا بھی اور الیکٹرانک میڈیا بھی جو ہے وہ اس کا پازیٹیو جسچر ہے، اور وہ لوگوں میں یہ آگاہی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ لوگ کسی قسم کا نقصان نہ اٹھائیں. ٹھیک، یعنی اب صورتحال کچھ ایسی بن گئی ہے کہ سچ بولنے کے لیے بھی آپ کو ثبوت فراہم کرنے پڑیں گے 1 اپریل کی تاریخ کو. حالانکہ ایک نارمل دن ہے، سال کے دوسرے 365 دنوں کی طرح، ہمیں کیوں اس دن سچ بولنے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہونی چاہیے؟ لیکن یہ لوگوں کی بیہودہ رسم و رواج کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلا ہے. اچھا، اب گفتگو کو تھوڑا اب ہم پازیٹیو رنگ دیتے ہیں اور اس پہلو سے گفتگو کرتے ہیں کہ ایک ہم سب احمدی ہیں، ہم MTA انٹرنیشنل کے ذریعے یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچا رہے ہیں، احمدیوں تک بھی اور غیر احمدیوں تک بھی. ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تو اس پہلو سے قرآنی تعلیمات کیا ہیں، ہمارا طرز عمل ہونا کیا چاہیے؟ بلکہ میں تو ذاتی طور پہ مناسب سمجھتا ہوں کہ کیوں نہ 1 اپریل کو سچائی کا دن کے طور پہ منایا جائے، سارے سال کو سچائی کے سال کے طور پہ منایا جائے. تو اس پہلو سے اب ہم گفتگو کریں گے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں؟ جی خلیق بشیر. اللہ تعالیٰ نے اور حدیث میں ہمیں مختلف جگہوں پر اسلامی معاشرے کے آداب ملتے ہیں. جی بالکل. تو سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے کوئی قوم کسی قوم پر تمسخر نہ کرے. یہ ایک واضح طور پر خدا تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی بھی قسم کا مذاق جس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے وہ ہم نہ کریں. یعنی اس آیت میں بطور قوم کسی دوسری قوم کے ساتھ بھی مذاق نہ کیا جائے. جو بلال نے شروع میں بتایا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ گویا مذاق کیا گیا، تو اس کی قرآن کریم واضح طور پہ ممانعت فرماتا ہے. بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ سورۃ الحج آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی پس بتوں کی پلیدی سے احتراز کرو اور جھوٹ کہنے سے بچو. اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دیکھو یہاں جھوٹ کو بت کے مقابل رکھا ہے، اور حقیقت میں جھوٹ بھی ایک بت ہی ہے. جیسے بت کے نیچے کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اسی طرح جھوٹ کے نیچے بجز ملمہ سازی کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. جھوٹ بولنے والوں کا اعتبار یہاں تک کم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ سچ کہیں تب بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ اس میں بھی کچھ جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو. یہ ملفوظات جلد نمبر 2 میں یہ بیان ہے. الحمدللہ. مثلا یہ وہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ارشاد ہمارے لیے زیادہ وقت رکھتا ہے جو پہلے ہو رہی تھی کہ اب
یکم تاریخ کو سچ بولنے والے کو بھی اپنی سچائی ثابت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ میڈیا بھی، یورپین میڈیا بھی جھوٹ بول رہا ہے اور عام لوگ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. بالکل ٹھیک. جی اور کوئی بات؟ جی جری آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایک بات جو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یکم اپریل کو ہر طرح کا جھوٹ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ کسی قسم کا بھی جھوٹ کسی سے بول دیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں جتنے بھی پرانے مذاہب ہیں یا اس وقت جو دنیا میں مذاہب ہیں، کسی مذہب میں بھی اس طرح جھوٹ کو اچھا نہیں سمجھا گیا یا اس کو نہیں کہا گیا کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں یا اس کو سپورٹ نہیں کیا گیا. لیکن اس کے باوجود مطلب لوگ اس طرح کرتے ہیں، اور اگر مطلب ہمیں ایز اے مسلم اور احمدی بہت سختی سے اس کو مطلب روکنا چاہیے اور ہمیں بالکل نہ ایسی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا چاہیے، اور تبھی ہم اس جری آپ نے جو بات کی نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ جس طرح آپ نے کہا نہ عیسائی لوگ جھوٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، نہ ہندو مت اس کی سپورٹ کرتا ہے، اور کوئی بھی مذہب بہرحال جھوٹ کی اجازت نہیں دیتا. جی علی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی، میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو یوٹیلیٹیز ہیں ہماری، ایمبیولنس، پولیس، فون، یہ بہت انگیج ہو جاتے ہیں اپریل فول کے دن، یعنی یکم اپریل کو. تو اگر یہی ایمبولینس وغیرہ کسی کو ہم فول بنانے کے لیے یوز ہو جاتی ہے کہیں اور اس کو فون کر کے بلا لیا جاتا ہے، تو کوئی سچی خبر بھی ہو سکتی ہے جدھر ایمبولینس کو جانا ہو، یا کوئی اور ایمرجنسی ہو سکتی ہے جس میں پولیس کی ضرورت ہو. تو اس طرح ہماری بہت ساری یوٹیلیٹیز جو ہیں مس یوز ہوتی ہیں. اور بلکہ علی اگر اس کو اس طرح دیکھا جائے کہ اگر کسی شخص کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے اپنے ہی کسی سگے بھائی، خدا نخواستہ والدین میں سے کسی کو ایمبولینس کی ضرورت اور وہ نہ پہنچے، تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ اگر اس پہلو سے سمجھا جائے تو میرے خیال میں کوئی بھی عقل مند انسان، نارمل انسان بھی یہ حرکت کبھی نہ کریں. جی بلال آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ ایک شخص نے کہا کہ میری بہت ساری برائیاں اور میں ان کو دور کرنا چاہتا ہوں. تو وہ حدیث سب نے سنی ہوئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سچ بولنا شروع کر دو اور جھوٹ چھوڑ دو. یہ جو ایک جھوٹ ہمارے معاشرے میں چل پڑا ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری اور برائیاں بھی ہمارے معاشرے میں آئی ہیں. مثلاً فرسٹ ایئر فول کی جو ایک رسم ہے وہ بھی اسی وجہ سے یہاں پہ شروع ہوئی ہے. فرسٹ ڈے فول عام طور پہ جو ہم اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجز میں، ہاسٹلز میں، اس طرح کی جو روایات ہیں اس سے بہت ساری برائیاں پھیلنی شروع ہو گئی ہیں. اگر ہم اس برائی کو ختم کر دیں تو میرا خیال ہے کہ یہ برائیاں بھی خود بخود ان کی جڑیں ختم ہو جائیں گی. بالکل اس واقعے کی طرح جس طرح وہ شخص جو بہت ساری برائیوں میں مبتلا تھا، اس نے سچ بولنا شروع کیا اور ایک ایک کر کے اس کی تمام برائیاں ختم ہو گئیں. تو اسی طرح اگر ہم سچ بولنا شروع کریں اور یکم اپریل کو بھی اور سال کے باقی دنوں میں بھی، تو بہتری پیدا ہو سکتی ہے. جی نوید اور واسع مائک کا انتظار کر رہے ہیں. جی پہلے نوید کے پہلے واسع، جو مرضی کر لیں. مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ اسلامک ٹیچنگ میں یہ ہے کہ جب آپ کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو یا تو اس کو آپ اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، یا پھر اس کو زبان سے روکیں، یا پھر اس کو دل میں برا سمجھیں. تو ان میں سے جو بھی چیز ہمارے دائرہ کار میں ہو اپریل فول کے حوالے سے، وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے. کم از کم اگر ہم روک نہیں سکتے کہ اس سے کسی قسم کی لڑائی کا خدشہ ہے، تو ہمیں اپنے دل میں اس کو برا سمجھنا چاہیے اور ایک اچھا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے. تو اس طرح پھر یہ برائی. واسع الحمدللہ ہم اس پروگرام کے ذریعے کم از کم اپنے کال کے ذریعے اس برائی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی نوید. میں اس کے ہمارے جو طرز عمل ہونا چاہیے اس کے متعلق کچھ بتاؤں گا. سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہمارے درمیان یا فرد ایسا ہے جو کہ ایسی حرکتیں ہر سال کرتا ہے، تو معاشرے کو اسے سب سے پہلے تو جو پہلا سٹیپ ہے سمجھانے کا، کہ نرمی سے سمجھانا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور کافی حد تک اس طریقے سے بھی اس اپریل فول پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. جی ضرور. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ہے کہ ان کو معاشرے میں ایک سائڈ پہ کر دیا جائے. جب وہ دوسروں کو بتا دیا جائے کہ ان سے محتاط رہیں. اور جب اس طرح ہوگا، جب تمام معاشرہ ایک طرف ہوگا اور وہ چند لوگ ایک طرف ہوں گے، تو پھر کچھ ہی عرصے میں یا تو یہ ہوگا کہ وہ لوگ بھی سدھر جائیں گے، یا اگر نہیں سدھریں گے تو معاشرہ کم از کم ان کی باتوں پہ بلیو نہیں. انشاءاللہ ضرور سدھر جائیں گے. اور ہم اپنی گفتگو سے، اپنے افعال سے، اپنے ارد گرد کے معاشرے میں اگر کوئی بھی اس فعل کو سرزد کرنے والا ہے، ہم اس کی اصلاح کریں گے. اللہ تعالی ہمارے شامل حال ہو. بہت اچھی گفتگو رہی، لیکن اصل گفتگو کی برکت اس وقت ہے جب قرآن کے ذکر ہو گیا، خلیق نے یہاں آیات پیش کی، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی بات ہوئی.
آخر میں برکت کے طور پہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 چھوٹے چھوٹے حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اصل میں وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپریل فول کی اس مکروہ رسم کے بارے میں فرماتے ہیں، اس قوم کا جھوٹ سے پیار کرنا اپریل کی رسم سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ اگر اپریل میں تحریروں اور اخبارات میں خلاف واقعہ باتیں اور خلاف قیاس امور شائع کیے جائیں تو کچھ مذائقہ نہیں۔ ایک اور جگہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس رسم بد کے متعلق فرماتے ہیں، دیکھو اپریل فول کیسی بری رسم ہے کہ ناحق جھوٹ بولنا اس میں تہذیب کی بات سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب شرکاء کو بھی اور ناظرین و سامعین جو دنیا کے کونے کونے میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اپریل فول کی مکروہ اور لغو رسم سے بچائے، اور ہم خود بھی کوشش کریں اس سے بچنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شامل حال ہو، ہم نہ صرف اپنے آپ کو، اپنے گھرانوں کو اور اپنے معاشرے کو بھی اس سے محفوظ رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین و سامعین ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اس وقت آپ کو اسکرین پر ہمارا ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہوگا، pakistan@mta.tv۔ ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔